بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عارف سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیو ٹو۔ آج کے ٹیوٹوریل میں ہم زوم اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ، اسے انسٹال کرنے کا طریقہ، میٹنگ آئی ڈی استعمال کر کے آن لائن کلاس میں شرکت کرنے کا طریقہ، زوم میٹنگ کے مختلف سیٹنگز اور کلاس کے دوران استعمال ہونے والے مختلف ٹولز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیوٹوریل شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اس ویڈیو کے دوران آپ کو آڈیو میں تھوڑا سا شور سنائی دے گا۔ میں نے بویا M1 مائک کا آرڈر دیا ہوا ہے، لیکن چونکہ ابھی تک وہ مجھے ملا نہیں ہے، اس وجہ سے آپ تب تک یہ ویڈیو میں شور کو اگنور کر دیں پلیز۔ امید کرتا ہوں کہ جیسے ہی مجھے مائک ملے گا تو نیکسٹ ویڈیوز میں میرے آپ کو اچھی ساؤنڈ کوالٹی ملے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زوم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے زوم کو انسٹال کرنا ہے ونڈوز میں، تو اس لیے ہم ونڈو میں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے ونڈو میں ہم گوگل کروم پہ جاتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس براؤزر ہے۔ براؤزر میں آپ سب سے پہلے لکھ دیں کہ زوم فار ونڈوز، جس طرح میرے پاس پہلے سے اس پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ جیسے ہی اس کو سرچ بار میں دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سب سے پہلے نمبر پر ڈاؤن لوڈ فار ونڈوز زوم لکھا ہوا آتا ہے، اس کو کلک کریں۔ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وی آر ناؤ ڈاؤن لوڈنگ زوم یہ آ جاتا ہے، اور یہ ایک ونڈو آپ کے پاس کھل جاتی ہے جس میں یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے زوم کو جو زوم کی سیٹ اپ فائل ہے وہ آپ نے کہاں سیو کرنی ہے۔ ہم اپنی آسانی کے لیے اس کو ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم سیو کا بٹن دباتے ہیں تو یہ یہاں پر ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی فائل ہے 12.6 MB کی، لیکن نیٹ سپیڈ پہ منحصر ہے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم لگتا ہے۔ بعض اوقات اس کو ڈاؤن لوڈ ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، بعض اوقات ود ان سیکنڈز ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے۔ لیجیے ہمارے پاس یہ زوم انسٹالر ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے۔ ہم ابھی کروم کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس زوم انسٹالر آ گیا ہے۔ اب اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ کہ ہم اس پہ انسٹالر پہ ڈبل کلک کرتے ہیں۔ چونکہ میرے پاس لیپ ٹاپ کافی پرانا ہے تو اس کو ٹائم لگے گا انسٹال ہونے میں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اچھے کمپیوٹر اور اچھے لیپ ٹاپس ہوں تو وہ جلدی انسٹال ہو جائے گا۔ انسٹال ہونے کے بعد جیسے ہی انسٹال ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک ونڈو کھلے گی، جو ونڈو آپ کو یہ آگے نظر آ گئی ہے۔ اس میں دیکھیں ہمارے پاس یہ سائن ان اور جوائن میٹنگ کا آ رہا ہے۔ چونکہ آپ اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو جوائن اے میٹنگ کا ہی آپشن یوز ہوگا۔ سائن ان ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی کلاس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ایز اے ہوسٹ کوئی کلاس ہوسٹ کرنا چاہ رہے ہوں، جس طرح آپ کے سر ہوں گے ڈیورنگ کلاس، تو وہ سائن ان کرتے ہیں۔ اس وقت آپ سائن ان کو بھول جائیے اور جوائن میٹنگ والے پہ اس پہ کلک کریں۔ جب آپ جوائن میٹنگ کو کلک کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو اپنے کلاس کی طرف سے ایک میٹنگ آئی ڈی ملتی ہے۔ آپ کا سر، آپ کے جو انسٹیٹیوٹ والے ہوتے ہیں یا آپ کے جو سر ہوتے ہیں کلاس کے دوران، کلاس سے پہلے آپ کو وہ ایک میٹنگ آئی ڈی بھیج دیتے ہیں۔ اس میٹنگ آئی ڈی کو آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہوتا ہے۔ میں نے جو ابھی اس میٹنگ کے لیے، اس زوم کو سمجھانے کے لیے، اس ٹیوٹوریل کو بنانے کے لیے میں نے ایک ڈمی زوم میٹنگ کی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، جس کی آئی ڈی ہے 9234412298۔ جیسے ہی یہ میٹنگ آئی ڈی پوری ہوتی ہے تو یہاں پر جوائن کا آپشن آتا ہے، لیکن آپ نے ابھی جوائن نہیں کرنا، ابھی ہم نے کچھ سیٹنگز سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ 786 آ رہا ہے، یہ آپ کے لیپ ٹاپ کا یا آپ کے کمپیوٹر کا جو نام ہوتا ہے وہ یہاں پر آ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ ونڈو انسٹال کرتے ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر کو کوئی نام دیتے ہیں، آپ اپنا پرسنل نام بھی دے سکتے ہیں، کوئی نمبر بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں، تو وہ نام یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ اگر کوئی ڈیجٹ یا کوئی ایسا نام ہوگا جو آپ کی پہچان نہیں بتا پا رہا تو اس کی وجہ سے آپ کو کلاس کے دوران کافی سارے مسائل ہوں گے، جن کو ہم ابھی کلاس میں انٹر ہونے کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہم اپنا نام چینج نہیں کرتے۔ اگر آپ نے نام چینج کرنا ہے تو یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر کوئی بھی نام لکھ لیں، جس طرح میں اپنا نام عارف سلطان لکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ یہاں پر اپنا نام نہیں بھی لکھ جاتے تو جب کلاس میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں وہاں بھی آپ اپنا نام رینیم کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم دوبارہ وہیں پہ جا کے سیٹنگ کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ریممبر مائی نیم فار فیوچر میٹنگز۔
چونکہ آپ نے کلاس کافی عرصے کے لیے مسلسل استعمال کرنی ہوتی ہے، مسلسل آپ نے کلاس کو جوائن کرنا ہوتا ہے، تو آپ روزانہ اس مشقت سے بچنے کے لیے یہ ریممبر کا آپشن کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بھی آپ کا نام لکھا ہوگا وہ آپ کو آپ کی اس زوم میٹنگ آئی ڈی میں وہ سیو رہے گا، اور آپ کی کلاس میں وہ آئی ڈی آپ کے نام سے آن رہے گی۔ تیسرے نمبر پہ ہم ابھی اس والے آپشن کو رہنے دیتے ہیں، یہ بعد میں ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے ضروری آپشن جو ہے ٹرن آف مائی ویڈیو، اس کو اس لیے آپ نے آف کرنا ہے کہ زیادہ تر ہم گھر پہ ہوتے ہیں اور آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ گھروں پہ چونکہ ہم کافی ریلیکس ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کا دھیان بھی اتنا خاص نہیں رکھتے، ہماری ڈریسنگ اتنی فارمل نہیں ہوتی کہ ہم کلاس کے دوران اپنی ویڈیو آن کر سکیں۔ تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ٹرن آف مائی ویڈیو کو آف کر دیں میٹنگ شروع ہونے سے پہلے۔ اگر آپ خواتین میں سے ہیں، اگر آپ خواتین ہیں، خاتون خانہ ہیں، تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو آف رکھیں، کیونکہ کلاس کے دوران کچھ لوگ آپ کے ان ویڈیوز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں جو بعد میں کافی سارے غلط مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی طرف سے ویڈیوز کو کم سے کم آپ ڈیورنگ کلاس شیئر کریں۔ آخری نمبر پہ ہمارے پاس ایک جو آپشن ہے کہ ڈو ناٹ کنیکٹ ٹو آڈیو۔ ڈو ناٹ کنیکٹ آڈیو اگر ہم ادھر ابھی کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس جو زوم میں ہم نے سر کی آواز سننی ہے یا ہم نے کلاس میں بولنا ہے تو ہمیں آواز سنائی نہیں دے گی، اس لیے ہم نے اس والے آپشن کو کلک نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کوئی بھی میٹنگ جوائن کرتے ہیں تو آپ نے اس والے آپشن کو ان چیک رکھنا ہے۔ یہ سیٹنگ اس ونڈو کی پوری ہو گئی ہے، اب ہم جوائن پہ کلک کر دیتے ہیں۔ جوائن پہ کلک کرنے کے بعد یہ کنیکٹ ہوگا۔ کنیکٹ ہونے کے دوران یہ آپ سے ابھی پاسورڈ مانگے گا۔ جو فری ورژن ہوتے ہیں زوم میٹنگ کے، چونکہ میں نے ڈمی آئی ڈی بنائی تھی فری ورژن پہ، تو اس میں آپ کو میٹنگ پاسورڈ لازمی ہوتا ہے۔ آپ پرو ورژن جو ہوتے ہیں، جن انسٹیٹیوٹس نے یا جن لوگوں نے پرو ورژن خریدے ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ ایک فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس پاس کوڈ والے کو بائی پاس کر دیتے ہیں، جسٹ بائی لنک آپ کو وہ کلاس میں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں مجبوری ہے تو ہم اس پہ پاس کوڈ انٹر کر دیتے ہیں اور یہ جوائن میٹنگ پہ کلک کر دیتے ہیں۔ یہ ویریفائنگ میٹنگ پاس کوڈ، ٹھیک ہے، جیسے ہی یہ ویریفائی ہو جاتا ہے تو یہ کنیکٹنگ پہ چلا جاتا ہے اور آپ کی کلاس میں آپ انٹر ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں جو وہاں پر ہم نے سیکنڈ نمبر پہ ایک آپشن تھا جوائن آڈیو والا جو تھا، اس کو ہم نے کلک نہیں کیا تھا، تو اس لیے ہم جیسے ہی یہاں پر اس والے کو کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جوائن وتھ کمپیوٹر آڈیو، تو یہ آپ کے آڈیو کے جو آپ کی کمپیوٹر کی آڈیو ہوگی اس کو استعمال کرے گا، آپ کو آواز آئے گی۔ ٹھیک، ابھی ہم نے اس کو میوٹ کرنا ضروری ہے۔ اکثر یہ دیکھیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب کلاس آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو کافی ساری آوازیں آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے یہ آڈیو ڈیوائسز کو آف نہیں رکھا ہوتا، جس کی وجہ سے ڈسٹریکشن آتی ہے اور آپ صحیح طریقے سے کلاس نہیں سن پاتے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے یہ اس والے آپشن کو اور اس والے آپشن کو یہ کراس صورت میں رکھیں۔ آپ اس کو ان میوٹ کریں گے تو یہ آپ کو آواز آئے گی اور اس میں شور آئے گا، اس لیے اس کو بھی اور اس کو بھی کراس حالت میں رکھنا ہے۔ اب ہم مختلف اس کے سیٹنگز کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یو آر میوٹڈ، پریس Alt+A ٹو ان میوٹ۔ اب سب سے پہلے جو ہمارے پاس سیٹنگ ہیں، جب بھی ہم کسی کلاس میں انٹر ہوتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں کلاس یا آپ اگر کالج اسٹوڈنٹ ہے تو اپنے کالج میں یا اسکول اسٹوڈنٹ ہیں، تو جب اسکول میں اپنے کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں کون کون لوگ آئے ہوئے ہیں، جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دوست آئے ہوئے ہیں یا آج کوئی ایبسینٹ ہے یا کون نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر بھی زوم میں اپنی کلاس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کلاس میں اس وقت کون کون موجود ہے۔ جب ہم پارٹیسپینٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ونڈو کھل جاتی ہے جس میں پارٹیسپینٹس کی ادھر تعداد شو ہوتی ہے۔ یہ اس وقت 2 ہی شو کر رہی ہے کیونکہ ہم 2 ڈیوائسز سے اس پہ این ہے، لیکن اگر یہاں پر 50، 60، 70 یا 100 سے زائد لوگ موجود ہیں
तो वो सारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे उनके नाम। अब अगर याद हो, हमने शुरू में कहा था कि नाम क्यों ज़रूरी है। देखें, यहाँ पर नाम, आपका नाम ही आपकी शनाख्त है कि जो आपके सर को बताती है कि आप इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। आपके क्लास फेलोज़ को पता चलता है कि आप यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अगर आपने यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखा हुआ तो आप अपने यहाँ पर अगर कोई आपका कोई भी डिजिट आ रहा है, आपका फ़ोन नंबर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो आप क्लास ज्वाइन करते साथ ही पार्टिसिपेंट्स में आ जाएं। यहाँ पर अपने नाम पर मोर पे क्लिक करें, ये रीनेम आ गया, रीनेम को क्लिक करें, यहाँ पर विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दें, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम इधर उमर का नाम दे देते हैं। तो अगर मेरा नाम उमर है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अब ये देखें मी पे ये उमर आ गया, ठीक है जनाब। तो हम इस तरह अपने नाम को चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हमारे टीचर्स कहते रहते हैं कि अपने नाम के साथ इंटर हो जाएं, अपने नाम के साथ। तो अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि हमने नाम अपना किस तरह रीनेम करना है, तो वो नाम हम इस तरह रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्लास के दौरान अक्सर सर से आपने कोई बात पूछनी होती है, तो चूँकि वो उस शोर की वजह से, जो ये शोर आ रहा था हमारे पास, अक्सर हमारे सर ने हमारे इन ऑडियो डिवाइसेस को म्यूट रखा होता है, तो हम उनसे पूछ नहीं सकते। उसके लिए हमें क्या होता है कि हमें लिख के पूछना पड़ता है। तो हम चैट पे आते हैं, चैट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इधर चैट की विंडो खुल जाएगी। चैट की ये विंडो खुल गई। इधर ये देखें, ये एवरीवन, अभी आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो आपकी क्लास के सारे लोगों को वो दिखाई देगा। सलाम मैंने लिखा तो ये आपके पूरी क्लास को दिखाई देगा। अभी इस दौरान आप चाहते हैं कि आप सर से या किसी भी क्लास फेलो से पर्सनली कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। अब चूंकि इस वक्त मेरे पास सिर्फ यही एक आ रहे हैं, मैं इनको सर समझ लूँगा कि ये हमारे क्लास के सर हैं इस टाइम। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इधर यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे हाउ और यू, ठीक है, और मैं इसको इंटर कर देता हूँ, तो ये देखिए प्राइवेटली का निशान यहाँ आ गया। इसका मतलब है कि ये जो क्लास चैट की विंडो नज़र आ रही थी, मेरी ये चैट सिर्फ़ और सिर्फ इस बंदे के पास जाएगी, बाकियों को ये नज़र नहीं आएगी, बाकी पार्टिसिपेंट्स को ये चैट विंडो नज़र नहीं आएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये कि आपने जो भी सवाल पूछना होता है वो आप पर्सनली जाके पूछ लेते हैं। दूसरा, आपकी क्लास फेलोज़ जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि अब काफ़ी सारी चैट होने की वजह से क्लास पे तवज्जो कम होती है लोगों की, और इस चैट पे तवज्जो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्लास में डिस्ट्रैक्शन होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको कोई इस तरह का मसला हो तो आप प्राइवेटली ख़ुद पूछ लिया करें। अच्छा, इसके बाद अक्सर क्लास के दौरान आपको कोई दोस्त आपको कॉल कर देता है, मैसेज कर देता है कि यार क्लास स्टार्ट है कि नहीं, मैं तो अभी तक मुझे क्लास का नहीं पता कि कौन सी आईडी पे स्टार्ट है, कौन से पे नहीं। तो ये देखें, आपको कॉपी लिंक नज़र आ रहा है, इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है कि ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब ये लिंक क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया है। आप यहाँ से अपने लैपटॉप से आप फेसबुक मैसेंजर खोलते हैं, आप व्हाट्सअप, डेस्कटॉप व्हाट्सअप जो है आपके पास वो खोलते हैं, या आप किसी फेसबुक ग्रुप पे जाके पोस्ट कर देते हैं ये लिंक। जैसे ही पोस्ट करते हैं, इस लिंक को क्लिक करके जो बंदा भी इसको क्लिक करेगा वो डायरेक्ट इस क्लास में पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में आ जाएगा, वो क्लास को ज्वाइन कर लेगा। तो ये हमारी एक और सेटिंग थी जो क्लास को लिंक के थ्रू ज्वाइन करने के तरीका का। अच्छा, इस दौरान आपका क्या होता है कि आप कोई सवाल आपने पूछना होता है, जिस तरह आपकी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही और आपने सर से पूछना है कि मैं किस तरह अब ये चीज़ कर लूँ, तो अब आप अगर वर्बली उनको एक्सप्लेन करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी। तो आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर देते हैं अपने सर के साथ और पूरी क्लास के साथ, अपनी स्क्रीन को शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जो जो काम कर रहे होते हैं वो सारा उनको नज़र आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं शेयर स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। चूँकि ये हम बिगिनर लेवल की वो बना रहे हैं, ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो इसलिए हम बाकी सेटिंग्स को छोड़ देते हैं और ये स्क्रीन वाली को ओके करके शेयर कर देते हैं। जैसे ही शेयर कर देंगे तो हमारे डेस्कटॉप की जो पूरी स्क्रीन है
یہ سر کے پاس وہاں پر جہاں زوم کی میٹنگ چل رہی ہے، اور آپ کے ہر کلاس فیلو کے پاس جو اس میٹنگ میں موجود ہیں ان کے پاس ہی آپ کی یہ پوری اسکرین آ جائے گی، وہاں شو ہوگی۔ اس اسکرین پہ ابھی آپ جو بھی کر رہے ہوں گے یہ سارا کچھ ان کو شو ہو رہا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی سائٹ کھول دیتے ہیں جہاں پر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ آپ کو آ رہا ہے، کوئی سائٹ آپ نے کھولنی ہے، کوئی لنک سیو کرنا ہے، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، تو یہ چیز آپ وہاں پر اس طرح پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سر سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ میرے پاس یہ مسئلہ آ رہا ہے تو یہ میں کس طرح کروں، تو آپ اس طرح ورچولی ان کو وہ دکھا کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سر یہ مسئلہ ہے، اس فلاں جگہ پہ مسئلہ ہے، تو وہ آپ کو اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ سٹاپ شیئر پہ کلک کر دیتے ہیں اور آپ کی اسکرین شیئرنگ وہاں پر رک جاتی ہے۔ ڈیورنگ کلاس اکثر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم نے کلاس چھوڑ کے جانا ہے، ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کلاس چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو بجائے دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کے آپ یہاں پر خاموشی سے آئیں اور لیو پر کلک کریں۔ لیو پر کلک جیسے ہی کریں گے تو آپ کلاس سے آؤٹ ہو جائیں گے، میٹنگ سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب چونکہ ہم نے ابھی وہاں پر میٹنگ میں ابھی مزید سیٹنگز کرنی ہیں، دیکھنی ہیں، تو اس لیے ہم ابھی دوبارہ اس کو جوائن کر دیتے ہیں۔ میٹنگ لیو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باقی کلاس فیلوز ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے سر سکندر حیات بابا صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کلاس کے دوران بار بار پوچھتے ہیں کہ سر میں جاؤں، میں نے چھٹی کرنی ہے، تو اس طرح آپ کے باقی پارٹیسپینٹ جو ہوتے ہیں، باقی کلاس فیلوز جو ہوتے ہیں، ان پر بھی بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یار بس ہمیں بھی چھٹی کر لینی چاہیے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ کو سر نے اجازت ایک بار دی ہوئی ہے کہ آپ میٹنگ لیو کر سکتے ہیں تو بار بار آپ نہ پوچھیں اور آپ میٹنگ لیو کر کے خود چلے جایا کریں۔ آئیے میں اس کو ان میوٹ کر دیتا ہوں، میوٹ کر دیتا ہوں، سوری۔ اچھا، تھوڑی سی سیٹنگ اصل میں سلولی وہ اس پہ اپلائی ہو رہی ہے۔ اب کلاس کی لاسٹ سیٹنگ کہ جب کلاس ختم ہو جاتی ہے اور آپ ابھی چیٹ میں لگے ہوئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، کوئی بھی چیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس دوران آپ کے سر کہہ دیتے ہیں کہ کلاس ڈسمس ہوگی، کلاس ختم ہوگی، اور وہ وہاں سے اینڈ کلاس کا اینڈ میٹنگ کا وہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کے پاس دس میٹنگ ہیز بین اینڈیڈ بائی ہوسٹ، جب ہوسٹ اس کو اینڈ کر دیتا ہے تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا کہ آپ اس کو چلا سکیں، تو یہ خود بخود آٹو پہ بند ہو جائے گی۔ یہ زوم کی کچھ بگنر لیول کی سیٹنگز تھی جو اکثر زوم کو پہلی بار استعمال کرنے والے احباب کو مسئلہ آتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی ساری جو آپ کی پرابلمز ہیں وہ حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔